وقال جل وعلا في مقام آخر: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن عمر بن أبان كلهم عن حسين. قال أبو بكر: حدثنا حسين بن علي الجعفي عن مجمع بن يحيى عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في طويل حديثه: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا اور مسلمان بھی بنایا۔ یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، غیر مسلم یہ سارے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا، توحید والا مسلمان بھی بنایا، اور نبی علیہ السلام کا غلام بھی بنایا۔ لا تعداد، بے حد و بے حساب، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز سامعین کرام، معززات سامعات، محرم الحرام کا مہینہ قریب ہے، اور اس مہینے میں خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور آپ کی صحابیات کے متعلق تبرہ بازی کی جاتی ہے۔ اسی کے متعلق میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارے لیے عقائد کو سمجھنا ضروری ہے، عقائد کے ساتھ ساتھ اعمال کے اوپر عمل کرنا، ان کی پابندی کرنا ضروری ہے، اسی کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور ہم تک دین پہنچانے والی ہستیوں کی عظمت اور ان کی شان کو سمجھنا بھی ضروری۔ جب تک ہم ان ہستیوں کی شان اور ان کی عظمت کو نہیں سمجھیں گے اور ان کے بارے میں کیے جانے والے جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوں گے، اور کسی بھی اشکال کو دور کرنے کے لیے ہمارے ذہن میں مکمل دلائل نہیں ہوں گے، تب تک ہم پورے کے پورے دین میں داخل نہیں ہیں۔ جس طرح ہم اپنے چاہنے والوں کے ناموس کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، کوئی ہم پر تبرہ بازی کرے، کوئی ہم پر بہتان لگائے، ہمیں یہ بات برداشت نہیں ہوتی، اور کوئی ہمارے چاہنے والوں کے خلاف بات کرے، ہمیں وہ بات برداشت نہیں ہوتی، اور ہم اس دور میں رہنے والے تمام اپنے چاہنے والوں کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو پھر اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو سوچ لیجئے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی دفاع کے حقدار ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن پاک نے بیشتر مقامات پہ مومن کا لفظ بولا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، قرآن پاک میں جہاں بھی لفظ مومنون آیا، لفظ مومنین آیا، یا لفظ مومنات آیا، یا آمنو آیا، یہ تمام ایمان والے جتنے بھی لفظ ہیں، ان تمام لفظوں میں سب سے پہلے جو مراد ہیں وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام۔
اگر یہ مراد نہیں ہے تو پھر دنیا جہان کا کوئی فرد بھی ان الفاظ کا مصداق نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، آپ کے صحابیات اور آپ کے صحابہ کرام جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے اتنے عظیم اور اتنی شان اور مقام و عظمت کے مالک ہیں کہ ان کو قرآن نے مومن کہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مومن یا ایمان یہ کس کو کہتے ہیں؟ انسان کیسے چیک کر سکتا ہے کہ میرے اندر ایمان موجود ہے یا نہیں؟ کون سا ایسا شخص ہے کہ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اور کون سا ایسا شخص ہے جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا؟ کیا زاویہ ہے چیک کرنے کا، کیا طریقہ ہے؟ اس بارے میں 3 باتیں ذہن میں رکھیں۔ جس شخص کے اندر 3 چیزیں موجود ہیں وہ شخص مومن ہے، اور جس شخص کے اندر 3 میں سے کوئی ایک بھی چیز نہیں ہے وہ شخص ایمان اس کا مکمل نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہے اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح۔ یعنی سب سے پہلے اقرار باللسان، زبان کے ساتھ اقرار کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم نے زبان سے کلمہ شہادت کا اقرار کرنا ہے۔ ہم سب نے اقرار کیا، ہمارے گھر والوں نے کیا، الحمدللہ تمام کے تمام ہمارے گھر والے بھی، ہم سب مسلمان ہیں اور کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہیں، سارے کے سارے کلمہ توحید کو پڑھنے والے۔ سب سے پہلے ہے زبان سے اقرار، زبان سے اس کی ادائیگی، زبان سے پڑھنا، اقرار باللسان۔ دوسری چیز آتی ہے تصدیق بالقلب، دل کے ساتھ پھر تصدیق بھی کرنی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ انسان زبان سے اقرار تو کر لے لیکن دل اس کا مطمئن نہ ہو، دل اس بات کو تسلیم نہ کر رہا ہو۔ تو اگر دل بات کو تسلیم کرے، زبان اقرار کرے اور دل تسلیم کرے، اور تیسری چیز عمل بالجوارح، پھر جو انسان اپنی زبان سے بول رہا ہے اس کے مطابق عمل بھی کرے، یہ 3 چیزیں جس انسان میں موجود ہیں وہ انسان پکا مومن ہے۔ اور جس شخص کے اندر ان میں سے ایک بھی چیز نہیں، مثال کے طور پر زبان سے اقرار تو کرتا ہے لیکن دل سے تصدیق نہیں کرتا، دل سے تسلیم نہیں کرتا، وہ بندہ منافق ہے جو اوپر سے تو کہہ دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اوپر سے تو بات مان لیتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کو مانتا ہوں، خاتم النبیین مانتا ہوں، ساری چیزوں کا اقرار کرتا ہے، لیکن دل سے کہتا ہے کہ نہیں میں ان چیزوں کو نہیں مانتا، میں تو اپنے باؤ اجداد کے طریقے پر چلتا ہوں، میں تو فلاں کے طریقے پر چلتا ہوں، میں تو فلاں کے طریقے پر چلتا ہوں۔ یہ باتیں کرنے والا انسان نہ مسلمان ہے نہ مومن ہے بلکہ منافق ہے۔ اور وہ بندہ جو زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے تصدیق کر لیتا ہے لیکن اعمال اس کے مطابق نہیں کرتا، وہ بندہ بھی مومن نہیں، وہ بندہ فاسق ہے، فاجر ہے۔ اس کو مومن نہیں کہا جائے گا کہ جو بندہ زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے تصدیق بھی کرتا ہے، اس کو پتہ ہے نماز پڑھنا فرض ہے، اس کو پتہ ہے روزہ رکھنا فرض ہے، اس کو پتہ ہے زکوٰۃ دینا فرض ہے، اس کو پتہ ہے حج فرض ہے، ساری چیزوں کا پتہ ہے، ایمان بھی رکھتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے، ہر چیز اس کو پتہ ہے، لیکن عمل نہیں کرتا، نمازوں میں کوتاہی کرتا ہے، روزے نہیں رکھتا، زکوٰۃ کی کوتاہی کرتا ہے، حج کی کوتاہی کرتا ہے، یہ بندہ ایمان والا نہیں، یہ فاسق و فاجر ہے۔ ایمان والا کب بنے گا؟ جب تینوں چیزیں موجود ہوں، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح۔ انسان کی زبان سے اقرار بھی کرے، دل سے تصدیق بھی کرے اور اس کے مطابق عمل بھی کرے، پھر مومن بنتا ہے۔ تو آپ ایمان سے بتائیے کہ قرآن کے اندر جب آتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، قرآن اعلان کرتا ہے میرے نبی کے صحابہ کامیاب ہوئے، میرے نبی کے صحابہ فلاح پا گئے، قد افلح المؤمنون، میرے نبی کے صحابہ کامیاب ہیں۔ نبی کے صحابہ کون؟ مؤمنون، ایمان والے، جن کے دلوں میں ایمان موجود ہے، جن کے دلوں میں ایمان سرایت کر چکا ہے۔ اور یہ وہ شخصیات ہیں جو زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ دل سے بھی مانتے ہیں اور ساتھ اپنے جسم سے اس پر عمل بھی کرتے ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں۔ تو اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں سب سے پہلے تو ہمارا یہ ذہن صاف ہو جانا چاہیے کہ جب قرآن مومن کا لفظ بولتا ہے تو سب سے مراد پہلے صحابہ کرام ہیں، صحابیات ہیں، صحابہ و صحابیات دونوں اس میں شامل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی کے صحابہ کو مومن کہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد، لوگو
نبی کے صحابہ کو کمتر نہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمام لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی اور اللہ نے ایک نبی مقرر کرنا تھا، نبی چننا تھا کہ جس کو اللہ نبی بھی بنائے اور ختم نبوت کا تاج بھی دے۔ میرے رب نے سارے لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد۔ اللہ تعالیٰ کو اگر ساری انسانیت میں سے سب سے زیادہ اگر دل پسند آیا ہے تو دو جہانوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ فاصطفاہ لنفسی وبتعثہ برسالتی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اور ان کو ختم نبوت کا تاج دیا، نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ ثم نظر فی قلوب العباد، رب العالمین دوبارہ پھر تمام لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالتے ہیں، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد۔ میرے رب نے دیکھنا تھا میں اپنے نبی کو ختم نبوت دے رہا ہوں، رسالت دے رہا ہوں، سارے جہانوں کی کامیابی اور سارے جہانوں کی حکمرانی دے رہا ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام اب تمام جہانوں کے لیے نبی بن کر آئے، اب ان کے ساتھی بھی تو کچھ بنانے ہیں نا، صحابہ بھی تو کچھ بنانے ہیں نا، ان کے ساتھ دوست بھی تو کچھ بنانے ہیں نا، ان کے وزیر و مشیر بھی تو کچھ بنانے ہیں نا۔ میرے رب نے تمام لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی، فوجد قلوب اصحابی۔ میرے رب کو اگر ساری کائنات میں سب سے زیادہ اگر دل پسند آئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے دل پسند آئے۔ فجعلہم وزراء نبیہ، اسی وجہ سے اللہ نے میرے نبی کے صحابہ کے دلوں کو پسند کر کے ان کو نبی کا وزیر بنا دیا، نبی کا مشیر بنا دیا، نبی کا دایاں بازو بنا دیا، جو ہر موقع پہ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے پیغمبر کی مکمل طور پہ حفاظت کرنے والے لوگ اور پیغمبر کے دین کی حفاظت کرنے والے لوگ بنے۔ ان کو چنا کس نے؟ اللہ رب العالمین نے۔ ان کو منتخب کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چن کے میرے نبی کا دوست بنایا، میرے نبی کا شاگرد بنایا، میرے نبی کا صحابی بنایا۔ یہ کوئی بھی صحابی اپنی مرضی سے صحابی نہیں بنا، اگر بنایا ہے تو اللہ نے بنایا۔ کوئی صحابی اپنی مرضی سے صحابی نہیں بنا۔ کیا صحابی بننا کوئی چھوٹا کام ہے؟ ابو طالب نبی کا سکا چاچا ہے، نبی کو اس کے ساتھ بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، بڑی عقیدت ہے، اور چچا کو بھی اپنے بھتیجے سے بڑی محبت ہے، چچا ابو طالب کو بھی بڑی محبت ہے۔ پورے مکہ میں اعلان کرتے ہیں، سارے سرداروں کے سامنے بے بانگ دہل اعلان کرتے ہیں، سن لو مکہ کے سرداروں، جب تک میں زندہ ہوں میرے بھتیجے کا کوئی بال بھی باغا نہیں کر سکتا۔ تم کہتے ہو ہم تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے، تم کہتے ہو میرے بھتیجے کو دھمکیاں دیتے ہو تمہارا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ ساری دھمکیاں فضول دھمکیاں ہیں۔ جب تک میں زندہ ہوں میرے بھتیجے کو کوئی بھی کچھ کہہ سکتا نہیں۔ ہر موقع پہ پیغمبر کی جان کی حفاظت کرنے والا چچا ابو طالب مرنے کے قریب ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کے لیے بڑھتے ہیں آگے، بیماری کی حالت میں آگے بڑھے، تیمارداری کی اور ایک درخواست کی، چچا میری دلی خواہش ہے کہ تو کلمہ پڑھ لے، میری دلی خواہش ہے، ساری زندگی تو نے میری حفاظت کی ہے، میرا باپ میری پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گیا اور تو نے اب آج تک یعنی پیدائش سے لے کر اب تک میری مکمل طور پہ پرورش کی، میری حفاظت کی اور میری جان کی مکمل طور پہ تو نے حفاظت کی ہے، میرا دل کرتا ہے تو کلمہ پڑھ لے اور تو جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ پاس ہی کھڑا تھا ابو جہل، پاس ہی کھڑا تھا ابو لہب، انہوں نے ابو طالب کی طرف دیکھا اور کہا اس موقع پہ اترغب عن ملت عبد المطلب، ابو طالب خیال کرنا ساری زندگی اپنے باپ کے دین پر رہا ہے، اب فوت ہوتے وقت یہ نہ ہو کہ باپ کا دین چھوڑ کے چلا جائے۔ تو ابو طالب جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتا تھا، بڑا پیار کرتا تھا،
کہنے لگا، آخری جو لفظ اس کے منہ سے نکلے، کہا علی ملت عبد المطلب، میں اگر فوت ہوتا ہوں تو عبد المطلب کے دین پر فوت ہوتا، جس نے پوری زندگی نبی کی کوئی بات نہیں ٹھکرائی، لیکن یہ بات نہ مان سکا۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ ابو طالب کا بھی دل اتنا وہ اس درجے پر نہیں تھا جس درجے پر اللہ تعالیٰ نے صحابیت کے درجے کے لیے اس کو پسند کرنا تھا۔ صحابیت کے درجے کے لیے اس سے بھی پاکیزہ دل ہونا ضروری ہے، اسی وجہ سے اللہ نے اس کو صحابی کے لیے پسند نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام پریشان ہوئے، غم ہوا، رنج ہوا، میرا چچا مجھ سے محبت کرنے والا، میری حفاظت کرنے والا میری بات کو نہ مان سکا اور کفر کی حالت میں فوت ہو گیا۔ پریشان ہوئے، یا رب کیا میری آنکھوں کے سامنے میرا چچا جہنم میں جائے گا؟ میں برداشت نہیں کر سکوں گا، اس کو ہدایت کیوں نہیں ملی، یہ صحابی کیوں نہیں بنا؟ آسمان سے آواز آئی، انک لا تہدی من احببت، پیغمبر جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ انک لا تہدی، یہ مطلب نہیں کہ جس کو نبی نے پسند کیا وہ صحابی بن گیا۔ نبی بھی اگر چاہیں تو کسی کو اپنی مرضی سے صحابی نہیں بنا سکتے۔ صحابی اگر کوئی بنے گا تو وہی جس کو اللہ پسند فرمائے، جس کو اللہ پسند فرمائے۔ میرے نبی نے دعا کی تھی نا، بیت اللہ میں دعا کی تھی، اے اللہ اسلام کو عزت دے دے یا عمر بن خطاب کے ساتھ یا عمر بن ہشام کے ساتھ۔ اے اللہ یہ دو ہی بڑے مکہ کے سردار ہیں، ان کا رعب ہے پورے مکے پہ، یا عمر بن خطاب ہے یا عمر بن ہشام ہے یعنی ابو جہل، یا اللہ ان دونوں میں سے کوئی ایک اسلام کو دے دے۔ تو اللہ نے ایسے شخص کو پسند فرمایا، حالانکہ ابو جہل کو بھی ہدایت مل سکتی تھی، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ابو جہل کی ساری زندگی بدل دیتا، پوری دنیا بدل دیتا، لیکن اس کا دل صحابیت کے درجے کے لیے پاکیزہ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں میں سے اللہ نے ایسے شخص کو پسند فرمایا کہ بعد میں جو بھی بات کرتا ہے غیرت ایمانی کی وجہ سے، اور اکثر ایسی باتیں کی جو اللہ نے آسمان سے قرآن بنا کے نازل کر دی۔ صحابیت کا درجہ کوئی چھوٹا درجہ ہے؟ آج ہم نے صحابہ کرام کے درجے کو بہت ہلکا درجہ سمجھ لیا۔ ہم سمجھتے ہیں فلاں شخص صحابی تو ہے، صحابی ہے، بس اس کے علاوہ اس کی کوئی فضیلت ثابت نہیں۔ صحابی سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ بھائیو توجہ کرو، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل نبی ہوتا ہے، پوری کائنات میں سب سے افضل نبی ہوتا ہے، اور نبی کے بعد درجہ آتا کس کا ہے؟ نبی کے درجے کو تو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اللہ کے نبی کے بعد درجہ اگر کسی قوم کا آتا ہے، کسی جماعت کا آتا ہے، تو وہ میرے نبی کے صحابہ کرام۔ صحابی سے بڑھ کر بھی کوئی فضیلت ہے؟ اس امت میں سب سے زیادہ افضل ترین جو ہستیاں ہیں وہ نبی کے صحابہ، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنا ضروری ہے۔ جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اے میرے پیارے نبی آپ اعلان کر دیں یہ جو سیدھا راستہ جو ہے، اس راستے کی طرف میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، اور وہ بھی جس نے میری پیروی کی وہ بھی صرف اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ صحابہ کرام کو بھی ساتھ شامل کیا، کہا میں اور میرے صحابہ اگر دعوت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اور میری پیروی کرنے والے لوگ اگر دعوت دیتے ہیں تو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں نماز پڑھانے کے بعد اپنے کچھ صحابہ کرام کے پاس آئے، صحابہ کرام کچھ بیٹھے ہیں مغرب کی نماز کے بعد، تو اللہ کے نبی نے پوچھا صحابہ باقی سارے صحابہ تو چلے گئے، آپ دو تین یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہمارا ذہن بنا کہ ہم عشاء پڑھ کے ہی جائیں گے۔ کہا اچھا چلو اچھی بات ہے، لیکن ایک بار تمہیں حدیث سنانے لگا ہوں، اس کو یاد کرو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز کے بعد آسمان کی طرف دیکھا، اور صحابی کہتے ہیں آپ اکثر آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ دیکھا اور ستارے نظر آئے، کہا میرے صحابہ یہ ستارے جب چلے جائیں گے تو آسمان پہ ایسا وقت آئے گا جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے کہ ستارے آسمان کی زینت ہیں، جب ستارے چلے جائیں گے آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور پھر کہا یہ ستارے آسمانوں کے لیے امان کا جو ہے وہ نشان ہے، یہ ستارے آسمان کے لیے، اور کہا کہ میں اپنے صحابہ کے لیے امان کا نشان ہوں، جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر ایسا وقت آئے گا کہ جو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی وہ وقت اختلاف والا، آپس میں کچھ اختلاف ہوگا ان کا، اور پھر جب میرے صحابہ جو ہیں وہ پوری امت کے لیے امان ہے، اگر میرے صحابہ جب چلے جائیں گے تو میری امت پہ ایسا وقت آئے گا جو جن کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے، اور وہ وقت انتہائی اختلاف والا اور انتشار والا وقت ہوگا۔ یعنی صحابہ نبی کے وہ امت کے لیے امان کی نشان ہے، امان کا نشان ہے، امن کا نشان ہے۔ اگر صحابہ چلے گئے تو صحابہ کے جانے کے بعد امت کے اندر شدید اختلافات آئیں گے، صحابہ جب تک موجود رہیں گے اختلافات میں کمی رہے گی اور امت متحد رہے گی۔ ایسا ہی ہوا، جو ہی صحابہ کرام گئے، تابعین کے دور میں مزید اختلافات بڑھتے ہیں، تبع تابعین کے دور میں اس سے بھی زیادہ، اور جب تبع تابعین کا دور بھی چلا جاتا ہے تو ساری کی ساری امت بکھر کے رہ جاتی، ساری کی ساری امت بکھر کے رہ جاتی۔ پیارے پیغمبر نے کہا تھا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم، لوگو سارے زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، یعنی جس میں میں ہوں، ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد آنے والا جو زمانہ ہوگا وہ سب سے بہترین زمانہ ہوگا، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو زمانہ آئے گا وہ اس سے وہ باقی زمانوں میں سب سے زیادہ بہترین ہوگا، اس کے بعد اختلاف و انتشار آ جائے گا۔ تو صحابہ کرام کا جو زمانہ ہے یہ بہترین زمانہ ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ بہترین لوگ ہیں، یہ لوگ بہترین لوگ ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، کوئی حدیث پڑھی جاتی ہے تو یہ آگے سے چونکے چنانچے نہیں، چون چلا نہیں، میرے باپ دادا نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، دلائل نہیں، بلکہ سمعنا واطعنا، یا رب قرآن سنا مان لیا، حدیث نبی کی سنی مان لی، فوری سر تسلیم خم کر دیا۔ اس وجہ سے یہ لوگ بہترین لوگ تھے۔ آج ہم اختلاف میں اس وجہ سے پڑے، آج ہم انتشار میں اس وجہ سے پڑے، آج ہمارے ہاں فرقہ بندی اس وجہ سے آئی کہ ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا ہاں قرآن کی آیت تو ٹھیک ہے، ہاں حدیث تو ٹھیک ہے، لیکن میرے امام کا قول یہ، میرا مولوی یہ کہتا ہے، میرے آباء و اجداد یہ کہتے ہیں۔ ہاں دنیا کو بھی تو ساتھ لے کر چلنا ہے نا، دنیا بھی تو ساتھ رکھنی ہے نا، قاری صاحب دنیا داری بھی دیکھنی پہندی ہے۔ ہم نے یہ بہانے جب اپنے منہ پہ ہم یہ بہانے لائے تو ہم فرقہ بندی میں پڑے، انتشار میں پڑے، اور ہمارا زمانہ، یہ وقت، یہ لوگ رہنے والے سارے کے سارے بدترین سے بدترین ہوتے گئے، کیونکہ صحابہ کرام بہترین تھے، اور صحابہ کرام اس وجہ سے بہترین تھے کہ وہ اللہ کے ہر حکم کو ماننے والے تھے اور ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے۔ تو صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے ہر حکم کو ماننے والے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو ہمارے لیے معیار ایمان قرار دیا اور ہمیں ایک سیمپل کے طور پر پیش کیا، کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ لوگو اگر تم اس چیز کے ساتھ، جس چیز کے ساتھ صحابہ ایمان لائے، اگر تم ایمان لاؤ گے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اگر ایسا نہیں کرتے وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تم بہت بڑے اختلاف میں پڑ جاؤ گے، بہت بڑی گمراہی میں چلے جاؤ گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،
اللہ کہتے ہیں جو لوگ پھر جائیں گے میرے نبی آپ پریشان نہ ہوں، ان کے پھرنے سے اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ان کے پھرنے کا رنج اور غم نہیں پہنچنے دے گا، اللہ کافی ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے، ہمارے لیے ایک سیمپل ہے، ہم نے ان کی طرف دیکھ کر چلنا ہے، جس طرح صحابہ ایمان لائے اس طرح ایمان لانا ہے۔ ہم نے تو یہ کرنا تھا نا، لیکن ہم نے تو یہ چیک کرنا شروع کر دیا صحابہ بھی صحیح طرح ایمان لائے یا نہیں لائے۔ ہم نے اپنا فریضہ یہ سمجھ لیا، حالانکہ اللہ نے فریضہ یہ دیا تھا کہ جس طرح وہ ایمان لائے اس طرح لے کر آؤ۔ ہم نے کہا نہیں، ہمارا یہ فریضہ ہی نہیں ہے، ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم پہلے یہ چیک کریں گے صحابہ کس طرح ایمان لائے تھے، ان کے ایمان میں کوئی مسئلہ ہے تو ہم پہلے وہ خرابی نکالیں گے۔ حالانکہ جن کے ایمان کی گارنٹی اللہ دے رہا ہو، جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہو کہ یہ سارے کے سارے بہترین لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے ایمان والے ہیں، ان کے نمبر 100/100 ہیں، ان کے ایمان کے بارے میں ذرہ برابر شک نہیں ہے، تو وہ جو عالم الغیب ہے وہ یہ گارنٹی دے رہا ہے ابھی بھی مجھے یقین نہیں ہے کہ صحابہ کا ایمان صحیح تھا یا نہیں تھا۔ ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ مرتد ہو گئے تھے، صحابہ بدل گئے تھے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ جن کے بارے میں اللہ گارنٹی دے وہ گارنٹی وقتی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہ بھی جانتا ہے نا کہ یہ ہستیاں جو ہیں انہوں نے نبی کی وفات کے بعد کیا کرنا ہے۔ اللہ نے گارنٹی دی مستقبل کو دیکھتے ہوئے، اللہ کو پتا تھا میرے نبی کے صحابہ نے نبی کی وفات کے بعد کیا کرنا ہے، سارا کچھ ہی پتا تھا۔ اس کے باوجود اللہ نے مغفرت اور بخشش کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے۔ حدیبیہ کا موقع آیا نا، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے عمرہ کرنے کے لیے، راستے میں پتہ چلا کہ کافر جو ہیں وہ غلط ارادہ رکھتے ہیں، جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو سفیر بنا کے بھیجا، جا کے ان کو بتاؤ کہ ہم جنگ کی نیت سے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے، ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت کا واقعہ بھی بڑا عظیم واقعہ ہے، 18 ذو الحجہ جو کل گزری ہے ان کی شہادت کی تاریخ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب مکہ میں پہنچے تو مکہ والوں نے حضرت عثمان کو جب دیکھا نا، تو عثمان ایک بڑے دھیمے مزاج کے آدمی تھے، نرم مزاج کے آدمی تھے، کفار مکہ ان کو پسند کرتے تھے، عثمان سے بڑی محبت کی، بڑا پیار کیا اور بڑا پروٹوکول دیا، اور کہا عثمان تم یہاں پہ رکو، جتنا زمزم پینا ہے پیو، جتنا طواف کرنا ہے کرو، جتنے عمرے کرنے ہیں کرو، تمہارے لیے مکمل اجازت ہے، لیکن تمہارے نبی کو یہاں آنے کی بالکل بھی اجازت نہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ وفا کی، محبت کی وفا، پیار کی وفا، کہا میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ میرا نبی راستے میں بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے ترس رہا ہو اور عثمان یہاں پہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہو۔ اگر عثمان طواف کرے گا تو نبی اسلام کے ساتھ کرے گا، کہا میں طواف نہیں کروں گا، مجھے جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے وہ کام پورا کروں گا۔ صحابہ کا ایمان، انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا، پیچھے کوئی خبر نہ بھیجی، اور جتنا ٹائم انہوں نے واپس آنے پہ لگانا تھا اس سے زیادہ ٹائم روکا اور افواہ پھیلا دی کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پریشان ہوئے کہ یہ تو مسلمہ اصول ہے کہ سفیر کو قتل نہیں کیا جاتا، لیکن انہوں نے جو سفیر کو قتل کیا ہے، آج ہم عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بدلہ لے کر جائیں گے، چاہے ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، چاہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی محبت تھی حضرت عثمان سے۔ وہاں پہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں ہماری تعداد 1400 کے قریب تھی، 1400 صحابہ کرام نے، سب نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، کسی ایک نے بھی نہیں کہا
یہ تو سیدھا موت کی طرف جانے والی بات ہے۔ ہمارے پاس تو اسلحہ بھی نہیں، ہمارے پاس تو لڑنے کا کوئی بھی سامان نہیں ہے، جنگ کرنے کا سامان نہیں ہے، کوئی ڈھال نہیں ہے، کوئی تیر نہیں ہے، کوئی تلواریں بہت کم تھی، نہ ہونے کے برابر۔ کہا جنگ کیسے کریں گے؟ کسی ایک نے بھی نہ اپنی زبان سے یہ لفظ بولا، نہ دل میں ذرہ برابر خیال آیا، کہا عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ سب نے درخت کے نیچے بیٹھ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ میرے رب کو یہ منظر اتنا اچھا لگا، 10 صحابہ آ رہے ہیں، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، اگلے آ رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ میرے رب کو یہ منظر اتنا پسند آیا، میرے رب نے آسمانوں پہ بیٹھ کے آواز دی، کہا لقد رضی اللہ، لقد رضی اللہ۔ اے میرے نبی، آپ کے صحابہ کا جو یہ منظر ہے نا، مجھے اتنا پسند آیا ہے۔ تمام کے تمام صحابہ نے موت پر بیعت کی، کسی ایک نے بھی اسلحے کا بہانہ نہیں لگایا، سب نے بیعت کر دی ہے۔ میرا رب ان پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی راضی ہو چکا۔ لقد رضی اللہ، تحقیق اللہ راضی ہو گیا عن المؤمنین، ایمان والوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ کہتے ہیں یہ بیعت جو انہوں نے کی ہے نا، یہ اوپر سے نہیں کی، فعلم ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں موجود ہے اللہ نے جان لیا ہے، اللہ کو پتہ لگ گیا ہے، ان کے دلوں میں اگر موجود ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے۔ یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر کام کر رہے ہیں، اللہ ان پر راضی ہے۔ اور پھر اس سے اگلا اعزاز دیا، کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے پیارے نبی علیہ السلام، یہ جو صحابہ کرام آپ کے پاس آ کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے نا، یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے تھے، انما یبایعون اللہ، یہ در حقیقت اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ میرے رب نے کیا منظر بنا دیا، اور صحابہ کرام کی عظمت اور آپ کی شان کو واضح کر دیا کہ یہ وہ صحابہ کرام کے ہاتھ وہ ہاتھ ہیں کہ جن کے ہاتھوں کے اوپر نیچے اللہ کے نبی کا ہے، اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، نیچے نبی کا، اوپر اللہ کا، دونوں ہاتھوں کے درمیان اگر جن کے ہاتھ ہیں، وہ ہاتھ کبھی بھی جہنم میں نہیں جا سکتے، وہ ہاتھ کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں جا سکتے، وہ ہاتھ کبھی بھی لوگوں کو غلط راستے کی طرف بلانے والے نہیں بن سکتے، وہ ہاتھ کبھی باغی گروہ نہیں بن سکتے۔ آج لوگ کہتے ہیں باغی گروہ تھے، نعوذ باللہ، باغی گروہ نہیں ہو سکتے، ایمان والے ہیں، اور ایسے ایمان والے ہیں جن کے ایمان کی گارنٹی آسمانوں میں بیٹھا رب دے رہا ہے۔ تو صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنا اور ان کی شان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم سب پر یہ فرض ہے کہ ہم صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی شان کو سمجھ کے ان کا دفاع کریں۔ جو لوگ صحابہ کرام پر اعتراض کرتے ہیں، مکمل جماعت پر اعتراض ہو یا کسی ایک صحابی پر اعتراض ہو، وہ تمام کے تمام صحابہ پر یہ اعتراض ہے، ان کا ہم نے دفاع کرنا ہے، احسن طریقے سے دفاع کرنا ہے۔ جو اعتراض وہ پیش کریں ان کا جواب ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کل 18 ذوالحج تھی اور اس دن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، لیکن پروپیگنڈا کرنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے ایک مکمل منصوبہ سازی کی، کیونکہ اصل میں جن کا سسٹم پہ کنٹرول ہوتا ہے یا سوشل میڈیا پہ کنٹرول ہے، وہ اگر کوئی بات کریں یا کوئی منصوبہ سازی کریں تو ان کی بات زیادہ تر پھیل جاتی ہے تقریباً پوری دنیا میں۔ اگر ہم یا ہم میں سے کوئی بندہ یا کوئی عام پوسٹ کرنے والا یا کوئی بات کرنے والا سوشل میڈیا پہ، اس کی بات نہیں وائرل ہوتی یا بہت زیادہ نہیں جاتی آگے، لیکن جن کا سسٹم پہ کنٹرول ہے وہ اگر کوئی بھی بات کرتے ہیں یا کوئی بھی
اپنا منصوبہ سازی کرتے ہیں یا مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی جملہ بولتے ہیں، وہ جلد از جلد پھیل جاتا ہے، اور ہمارے اکثر جو نادان قسم کے مسلمان ہیں یا جن کو ان چیزوں کا زیادہ علم نہیں ہے، وہ زیادہ تر ان کے جھانسے میں اور ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ 18 ذو الحج حضرت عثمان کی شہادت کا دن، لیکن اس دن کو بطور عید بنا دیا گیا۔ عید غدیر خم کے نام پر ایک مسلمانوں میں خوشی کا دن رائج کر دیا گیا، اور مسلمانوں کو یہ بات بتا دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان کیا تھا، تو اس دن اس وجہ سے ہم اس کو عید کا سمجھ کے مناتے ہیں اور خوشی کا سمجھ کے مناتے ہیں۔ حالانکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے دنوں کو عید بنانا شریعت کے اندر منافی ہے۔ عید اللہ کے نبی اسلام نے نہیں بنائی، اس کو نہ ہی عید کا دن قرار دیا، نہ صحابہ کرام نے عید کا دن قرار دیا، نہ ہی خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد اس تاریخ کو عید کی تاریخ کا بالکل۔ اصل میں چیز یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، غدیر خم جگہ کا نام ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ نے صحابہ کو خطبہ دیا، اور خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی، اے میرے صحابہ، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے، جو مجھے محبوب رکھتا ہے وہ علی کو بھی اپنا محبوب رکھے۔ اس کا ایک پورا پس منظر ہے، پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ یہ بات کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ جملہ ہے، یہ ایک پورے پس منظر کے تحت ہے۔ کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایات کی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور حضرت علی سے ناراض ہوئے، اور وہ شکایات غلط شکایات تھیں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں تھا۔ لوگ بلا وجہ حضرت علی سے ناراض تھے، اور بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ حضرت علی کی ان کاموں کی وجہ سے ہمارے دلوں میں حضرت علی کے بارے میں بغض پیدا ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی، اور آپ نے کہا، اے میرے صحابہ، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ یعنی جب تم میرے اہل بیت کے بارے میں کوئی بھی بات کرنے لگو تو اللہ سے ڈر جانا، اللہ کا خوف کرنا، کوئی بات نہ کرنا میرے اہل بیت کے بارے میں۔ اور ساتھ میں یہ کہا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے۔ اور یہ بات جب صحابہ کرام نے سنی، یا ان لوگوں نے سنی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان سب نے یہ بات پلے باندھ لی، اور سب نے کہا کہ اگر کوئی بات تھی تو فوری ہمارے سینوں سے، ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے، ہم آج کے بعد علی سے محبت کریں گے، پیار کریں گے۔ تو یہ بات تھی کہ حضرت علی کے بارے میں جو لوگوں کے ذہنوں میں باتیں آ چکی تھیں ان کو ختم کرنا تھا، لیکن بعد میں آنے والے لوگوں نے پروپیگنڈا کیا اور اس سے غلط مفہوم نکال کے یہ بات کر دی کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا کہ میرے بعد کوئی خلیفہ ہے تو وہ علی۔ اسی بنیاد پر وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے اور حضرت عثمان نے، تینوں خلفاء نے حضرت علی کی خلافت کو غصب کیا ہے، اور نعوذ باللہ یہ تینوں غاصب خلفاء تھے، اور یہ نیک اور خلفاء راشدین میں شامل نہیں۔ تو یہ پروپیگنڈا جو ہے اصل میں تینوں خلفاء کے ایمان کے اوپر سوال اٹھاتا ہے۔ تو ہمارے نادان مسلمان بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، ان کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ شیرینی جو ہے وہ تقسیم ہو رہی ہے، اور مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، کیک کاٹے جا رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری بدعات ہیں، اور اس کے پیچھے پورا پروپیگنڈا ہے جو صحابہ کرام کے خلاف کام کر رہا ہے۔ اس سے بچ جانا چاہیے، اور ہمیں ہر چیز کو، جو بھی آپ سنیں، کوئی لفظ، کوئی جملہ، کوئی کلمہ یا کوئی کام، جب بھی سنیں اس کا پس منظر دیکھا کریں، تھوڑی سی تحقیق کیا کریں، اور اس کے بیک گراؤنڈ تک پہنچیں کہ اصل میں یہ جو بات کی گئی ہے یہ بات کس وجہ سے کی گئی، اور اس کا یہ مطلب بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس بارے میں مکمل وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ باتیں سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہیں، علماء نے اس کے مکمل جوابات دے دیے ہوئے ہیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
हज़रत अली को इस मौके पर खिलाफत का हक़ दिया था या दोस्त कहा था? मुकम्मल जवाबात मौजूद हैं, तफसील का वक्त नहीं है, आप तमाम अहबाब उससे रुजू कर सकते हैं। बस इस प्रोपेगंडे को समझें और हक़ की तरफ आ जाएँ, सही रास्ते की तरफ आ जाएँ। अल्लाह ताला हमें सही रास्ते को समझ कर उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बीमारों की सेहत के लिए दुआ करें, जितने मुसलमान बीमार हैं अल्लाह सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। जितने मुवहिद मुसलमान दुनिया से चले गए अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस का दाखिला अता फरमाए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मर्ज़ाना व मर्ज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि कुल्ल मरीज़िन व मरीज़ा। अज़हिबिल बअस रब्बन नास वश्फ़ि अंतश शाफ़ी। ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिजमीइल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात व लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात लिल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा तह्हिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल जिहाद वल मुजाहिदीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन अल मज़लूमीन अल मुस्तज़अफ़ीन फ़ी कुल्लि मकान। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।